باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے 3 مخلوقات ایسی پیدا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات سے افضل ہیں۔ ان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے پیدا کیے ہیں جن کی سرشت میں گناہ ہی نہیں ہے، جو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، تب ان نیک ہیں۔ دوسرے شیاطین ہیں، شیاطین جن ہیں، یہ کبھی نیکی ہی نہیں کر سکتے، یہ مسلسل برائی کرتے رہتے ہیں، اور ان سے جس طرح فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے وہ حضرت انسان ہے کہ اس کی سرشت میں یہ ہے کہ یہ غلطی بھی کرتا ہے، لیکن جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے پھر وہ غلطی کی معافی کے لیے، اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت اور سعادت عطا کی تھی۔ جنت میں بغیر کسی امتحان کے اللہ پاک نے ان کو داخل فرمایا تھا، اور وہ مزے سے وہاں رہ رہے تھے، لیکن شیطان نے آ کر ان کو بہکایا اور ان سے یہ کہا کہ کیسے رہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا رہنے کی جگہ تو یہ ہے زبردست، تو وہ درخت اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس سے تو ہمیں روکا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو پھر اس درخت سے کھا لو، مستقل یہاں رہو گے۔ ان کے بہکاوے میں آ گئے، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر وہ اس وقت اس کے بہکاوے میں نہ آتے تو اس وقت ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، ہم جنت میں ہوتے اگر ہم پیدا بھی ہوتے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، بندہ مومن جب کوئی غلطی اور گناہ کرتا ہے یا کسی غلطی اور گناہ کا اس کے سامنے امکان پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی پناہ تلاش کرتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے زور پر گناہ سے بچ سکتا ہوں، میں اپنی صلاحیت کے اعتبار سے غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ غلطیوں اور گناہ سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اس لیے یہ تعلیم ہر مسلمان کو دی جانی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگے۔ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ قرآن حکیم جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا میں کیوں آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے، اور جو ہی آپ اس کو پڑھنے لگتے ہیں شیطان کے اٹیک کا، شیطان کے حملے کا فوراً خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ اور کسی کام پر تم نے نہیں پڑھنا، جب قرآن جب پڑھ رہے ہو، دوسرے کاموں پر پڑھو نہ پڑھو، لیکن جب قرآن پڑھ رہے ہو تو اس وقت یہ لازمی ہے کہ اعوذ باللہ پہلے پڑھو، بسم اللہ بعد میں پڑھو۔ تو یہاں ایک انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ برادران یوسف نے کہ دیکھیے جی، ہم تو ہیں اپنے والد کے ساتھ ایک قول اقرار کر کے آئے ہیں اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے اور اس سے پہلے اس کو ایک صدمہ پہنچ چکا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اندھا ہو گیا ہے۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر اس کے ساتھ پختہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے کی حفاظت کریں گے۔ اب واقعہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کے بیٹے نے چوری کی ہے اور چوری کا سامان اس کے سامان سے نکل آیا ہے، تو اب آپ رکھ تو اسے سکتے ہیں، اسے آپ کو رکھنا چاہیے، لیکن مہربانی فرمائیے، آپ اچھے انسان نظر آتے ہیں، نیک دل انسان نظر آتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک رکھ لیجئے اور اس کو جانے دیجئے، کیونکہ اس کے والد کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم ایسا کیوں کریں جی؟ کانوں کو ہاتھ لگا کر نا بابا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس چیز سے کہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم تو صرف اس کو لیں گے، اس کو پکڑیں گے کہ جس کے سامان سے ہماری متاع برآمد ہوئی ہے، ہم تو صرف اس کو پکڑیں گے۔ یہ تو ظلم ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور پکڑا کوئی اور جائے، چوری کوئی اور کرے اور دوسرا بھائی کہے کہ اس کو سزا نہ دو مجھے سزا دو، قتل کوئی اور کہے کہ اس کو قاتل کو چھوڑ دو، اس کے بجائے مجھے مار دو، یہ تو ظلم ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ جس کے اوپر ظلم کا نظام پھلتا پھولتا ہے اور بچے دیتا ہے کہ گناہ کوئی اور کرے، پکڑا کوئی اور جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ناخذہ کہ ہم لیں، الا مگر ہم تو لیں گے اس کو من وجدنا جس میں ہم نے پایا ہے، متاعنا اپنی متاع کو، اپنے سامان کو، عندہ جس کے پاس۔ اگر ہم نے اس طرح کیا، اگر جس طرح تم تجویز دے رہے ہو، تمہارا شاید مسئلہ حل ہو جائے، چلو مان لیتے ہیں تمہارا باپ بوڑھا ہے، وہ صدمہ نہیں برداشت کر سکتا، اس کو بھی کچھ سکون مل جائے گا، تم بھی سرخرو ہو جاؤ گے کہ اس کے بدلے میں آؤ گے، لیکن اگر یہ رواج میں یہاں قائم کر دوں اور یہ روایت اس کی بنیاد میں یہاں ڈال دوں، ان اذا لظالمون، پھر تمہیں ظالموں میں شمار ہوں گا، کیونکہ یہ رویہ انصاف کا رویہ نہیں ہے، یہ رویہ عدل کا رویہ نہیں ہے، یہ رویہ ظلم کا رویہ ہے کہ جرم کوئی اور کرے اور پکڑا کوئی اور جائے، اس طرح تو ہم ظالم شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ناممکن ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہم تو صرف اور صرف رکھیں گے اپنے پاس اس کو جس کے سامان سے یہ متاع برآمد ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے
اس متاع کو چوری کرنے والے کو اپنے پاس رکھا، لیکن اس کے اوپر کس طرح یہ تڑپے. اور ان میں سے ایک نسبتاً کچھ ٹھیک تھا، یہ 10 تھے نا، ان میں سے ایک ٹھیک تھا اور ان کو بڑا ٹھیک تھا. اس نے دراصل یوسف کو قتل ہونے سے بچایا تھا. ان سب نے یہ کہا تھا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے. اس نے کہا بدبختوں قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو، بس اتنا کر لو. اسی بڑے نے، یہ ان کا سب سے بڑا تھا، اسی بڑے نے یہاں بھی پھر تڑپ کر آگے جا کر کہا، کل کی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بھائی میں تو یہاں سے نہیں ہلتا، نہ میں اپنے والد کو منہ دکھانے کے قابل ہوں، میں تو اس کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں. ہم تو ادھر ہیں، بادشاہ چھوڑے تب بھی، بادشاہ نہ چھوڑے میں اپنے والد کے پاس نہیں جا سکتا. ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت